اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 12 ہے فار کلاس فرسٹ ایئر۔ آج جو ٹاپک ہم نے ریڈ کرنا ہے ہمارے لیکچر میں وہ ہے عفو کی ضرورت و اہمیت۔ گرلز اس کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا فرسٹ ٹاپک پڑھ لیا تھا ضرورت و اہمیت کا، اب ہے سیکنڈ ٹاپک، وہ ہے جی عفو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ عفو پر مشتمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو کا مجسمہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی عفو کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی ہے۔ سورہ بقرہ میں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ نیکسٹ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جہلوں سے منہ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جہلوں سے منہ پھیر لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں انہیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق میں جاہلوں گواروں سے واسطہ پڑے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے گوار پن سے درگزر کرتے ہوئے نیکی کی تلقین کرنا ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ قریش مکہ اگلا ٹاپک ہے اس کا جی قریش مکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ مکہ میں رہتے تھے قریش نے ان کے ساتھ کیا سختیاں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا، یعنی اسلام کا آغاز کیا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ظلم ڈھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دشمنان اسلام کے لیے بد دعا کرنے سے احتراز کیا بلکہ کمال عفو سے بارگاہ الہی میں ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، یعنی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا ان کی ہدایت کے لیے کی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ سفر طائف، دعوت و ارشاد کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی ہٹ درمی سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے گنڈے پیچھے لگا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر وہاں سے جان بچا کر نکلے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو طائف کی بستی کو تہ بالا کر دوں، یعنی اس کو تباہ و برباد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہود مدینہ، مدنی زندگی میں اہل یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سازشیں کی اور بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، اور خیبر کی ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں زہر ملا کر کھانا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انہیں معاف کرتے رہے اور صرف اسی وقت انہیں قرار واقعی سزائیں دی جب ان کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئی، یعنی انہوں نے جب سازشیں حد سے زیادہ کر دی تب ہی انہیں سزا دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے یہود مدینہ میں جب اسلام پھیل گیا، مکہ سے مدینہ ہے، مدینہ میں بھی اسلام پھیل گیا اور پھر دیکھ کے مکہ میں بھی جب اسلام پھیل گیا تو آپ نے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو کیا ہوا وہاں پہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کی ایک ایسی تابناک یعنی روشن مثال قائم کر دی جس کی نظیر پوری تاریخ انسان یعنی جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں ملنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل ہوا۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے اپنی تکالیف کا پورا بدلہ لینے سے روک نہیں سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا، ترجمہ جاؤ تم آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی سرزش نہیں، یعنی آپ پہ کوئی آج مواخذہ نہیں ہے، آج آپ سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ ابو سفیان کو جو اسلام کا دشمن نمبر 1 تھا نہ صرف معاف کر دیا گیا بلکہ اس کے گھر کو دارالامان قرار دیا گیا۔ اس کی بیوی ہندہ جس نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا کو بھی معافی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں عفو درگزر کی مثالیں بے شمار ہیں، لیکن ایک واقعہ کا تذکرہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں عفو درگزر کی مثالیں بے شمار ہیں، لیکن ایک کا واقعہ
ضروری ہے جس کا ذکر ہم کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت پر لٹکائے وہیں سو رہے تھے کہ ایک کافر آیا، تلوار سونت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب میرے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خوف فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی تلوار اس کافر کے ہاتھ سے گر پڑی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ حیران رہ گیا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتقام نہ لیا اور معاف کر دیا۔ آگے جی حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے عفو کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود عفو پر عمل کیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ وسلم کی چند ارشادات، چند احادیث یہاں پہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خادم کا قصور دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی کوئی حد کوئی لیمٹ ہو، بلکہ حسن اخلاق اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ وہ روزانہ 70 مرتبہ بھی قصور کرے تو اسے معاف ہی کر دیا جائے۔ 70 کا عدد ایسے موقع پر تحدید کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے، ان میں ایک عفو درگزر ہے۔ عفو درگزر اپنانے سے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔